اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے روح نمازیں، ہماری نمازیں بے روح ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان اچھے کاموں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ یہ بات قرآن نے بھی کی ہے، لیکن ہم اٹریکٹ نہیں ہو رہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر غلط کام بھی جاری و ساری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کا مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ آپ یقین جانیں، اگر اس کا مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم سیکھ جاتے ہیں صحیح طریقے سے، تو شرک اور بدعقیدگیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، بدعمالیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھ جائیں صحیح طریقے سے۔ ہم اگر اس کا صحیح ترجمہ سیکھ جائیں صرف اس نماز کا بھی، تو ہم بدعقیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہماری مائیں بہنوں کو اور ہمارے دوستوں کو اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو نماز کا ترجمہ صحیح طریقے سے سکھایا جائے گا تو قبر پرستی ختم ہو جائے گی۔ یہ فٹ پاتھ پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، یہ بھی ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ کیسے چھٹی ہو جائے گی؟ جب ہماری مائیں بہنیں ان نماز کا ترجمہ سیکھ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ان قبروں والوں کے پاس نہیں جائیں گی، تعویذ والوں کے پاس نہیں جائیں گی، پیروں کے پاس نہیں جائیں گی، ملنگوں کے پاس نہیں جائیں گی۔ وہ کیا کہیں گی؟ وہ خود ہی کہیں گی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ یہ تعریفیں، یہ غیب نہیں جانتے، یہ تعریف صرف تمہاری ہے، یہ صفت صرف تمہاری ہے۔ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں، یہ صفت الحمدللہ، یہ تعریفیں صرف تمہارے لیے خاص ہے، یہ دوسرے مخلوق میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب وہ یہ چیز جان جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے جائیں گے قبروں پر؟ وہ یہ کہیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان بہت اونچی ہے، میں تجھی سے مانگوں گی۔ ہماری مائیں یہی کہیں گی کہ میں تجھی سے مانگوں گی، ہمارے بھائی لوگ یہی کہیں گے کہ ہم اسی سے مانگیں گے جس کی شان بہت اعلیٰ ہے، جس کا نام بہت مبارک ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور اس کا نام بہت مبارک ہے، اسی سے میں مانگوں گی۔ اور یہ رش کم ہو جائے گا کیونکہ یہ سارے کہہ اٹھیں گے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بگڑیاں بنانے والے، یہ جو مشہور ہے ان کے متعلق، یہ بگڑیاں بناتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیری سوا، تمہاری ذات کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ وہ یہ سمجھ جائیں گے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ جو قبروں پر جاتی ہیں پھر نہیں جائیں گی، وہ کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی غلامی آپ ہی کی اختیار کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد لیتے ہیں۔ جب اس کا ترجمہ ان کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیوں جائیں گے؟ تو میرے عزیز مسلمان بھائیو، ان باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے اور غور کرنا ہے۔ صرف نماز کا ترجمہ اگر ہم سیکھ جائیں تو پھر ہم یہ مزاروں پر رش کم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھک جائیں گے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ قبروں پر نہیں جائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا کام وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ نماز کا ترجمہ اگر ہم سیکھ جائیں تو نماز میں خشوع و خضوع بھی آئے گا اور ہم میں تبدیلی بھی آئے گی، اور وہ بات بالکل درست ہوگی کہ نماز اچھے کاموں کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہوگی۔ پھر وما علینا الا البلاغ۔